بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نحل والد ولده خيرا من أدب حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. محترم بزرگوں اور دوستو، جون کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. اس مہینے میں عام طور پر بچوں کے اسکول کھولے جاتے ہیں. ہر ماں اور باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ بہتر سے بہتر اسکول میں تعلیم حاصل کرے اور اچھی سے اچھی ڈگری حاصل کرے اور دنیا کے اعتبار سے اچھے طور پر ترقی کرے. اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. ضرور ماں باپ کو اس طرح سے سوچنا چاہیے اور اس طرح سے کوشش کرنی چاہیے، لیکن اس سے پہلے ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی دینی تربیت بھی کریں. دنیاوی اعتبار سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اچھا سے اچھا کپڑا پہنے، اچھا سے اچھا کھائے، اچھا سے اچھا پہنے، اچھے سے اچھے گھر میں رہے، اچھے گھرانے میں اس کی شادی ہو، معاشرے میں سوسائٹی میں اس کا اچھا مقام ہو، مرتبہ ہو. اچھی سوچ ہے، اچھی فکر ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہر ماں باپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ میرے بچے دین کے اعتبار سے بھی سب سے آگے رہیں. میرے بچے نماز اچھی طرح سے پڑھنے والے بن جائیں، نمازی بن جائیں، قرآن پاک پڑھنے والے سیکھنے والے ہو جائیں اور حلال اور حرام کی تمیز کرنے والے ہو جائیں، سنت کی پیروی کرنے والے ہو جائیں، تاکہ جب دنیا سے آخرت کو جائیں تو اللہ کے سامنے ہماری شکایت نہ کریں کہ میرے باپ نے دنیا کے اعتبار سے تو میرے بارے میں بہت محنت کی، فکر کی، کوشش کی، لیکن دین کے اعتبار سے میرے والدین نے ہمیں کچھ بھی نہیں کیا. قیامت کے دن شکایت کریں گے، اللہ بھی پوچھیں گے دنیاوی اعتبار سے تم نے کی کوشش، لیکن دین کے اعتبار سے تم نے اپنی اولاد کو کیا سکھایا. اس لیے بزرگوں اور دوستوں، دنیا کی تعلیم سے پہلے ہماری فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے بچے اچھے نمازی بن جائیں، ہمارے بچے اچھے دیندار بن جائیں، سنت کی پیروی کرنے والے ہو جائیں، حلال و حرام کی تمیز کرنے والے ہو جائیں، اچھے اخلاق والے بن جائیں، بڑوں کی عزت کرنے والے ہو جائیں، چھوٹوں پر شفقت کرنے والے ہو جائیں. اور بچوں کی صحیح تربیت میں 3 چیزوں کا خاص طور پر دخل ہے. سب سے پہلے ماں کا دخل ہے. بزرگان دین کہتے ہیں کہ ماں کی گود بچے کا سب سے پہلا مدرسہ ہے. ایسے ہی نہیں کہتے. جتنا بچہ ماں کے زیادہ قریب رہتا ہے اتنا اپنے بھائی بہنوں سے، اپنے باپ سے بھی زیادہ قریب نہیں رہتا. تو اب ماں کے جیسے اخلاق ہوں گے وہی اخلاق بچے کے اندر بھی آئے. اگر ماں قدم قدم پر الحمدللہ کہتی رہے گی، کوئی اچھی چیز دیکھے تو ماشاءاللہ کہے گی، کوئی اچھی خبر اچھی چیز ملے تو الحمدللہ کہے گی، اللہ کا شکر ادا کرے گی،
کوئی بری خبر پر سنے تو انا للہ کہے گی، اور ہر کام کے کرنے پر جس کو آئندہ کرنا ہے اس پہ انشاءاللہ کہے گی۔ اس طرح سے اسلامی کلمات کہتی رہے گی، اور کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ کہہ کر کھائے گی، کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ کہے گی، اور نمازوں کی پابندی کرے گی، پردے کا اہتمام کرے گی، نامحرموں سے بات نہیں کرے گی، تو بچے بھی ایک ایک چیز نوٹ کرتے رہیں گے۔ اب بچے بھی جو ہے اسی طرح کے اخلاق اپنے اندر پائیں گے، اپنے اندر پیدا کریں گے۔ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی والدہ حافظہ قرآن تھی، اور وہ ہمیشہ قرآن پاک پڑھتی تھی۔ جب حضرت مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کا دودھ چھڑایا گیا تو ان کو پاؤ پارا یاد ہو چکا۔ کیوں؟ وہ پڑھتی تھیں اور بچے سنتے تھے۔ بچوں کا ذہن چونکہ خالی ہوتا ہے، جو بھی بات سنتے ہیں فوراً کیچ کر لیتے ہیں، فوراً وہ محفوظ کر لیتے ہیں۔ اچھی چیز اگر ہم سنائیں گے تو اسے بھی یاد کر لیں گے، بری چیزیں سنائیں گے تو اسے بھی یاد کر لیں گے۔ بابا گنج شکر فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ، ایک قول ہے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء اللہ رحمۃ اللہ، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ان کی والدہ نے ان کو ان کے ذہن میں بٹھانے کے لیے، یہ عقیدہ پیدا کرنے کے لیے کہ جو بھی دیتا ہے اللہ ہی دیتا ہے، نہ میں دیتی ہوں، نہ تمہارے ابا دیتے ہیں، نہ دنیا دیتی ہے، جو بھی دیتا ہے اللہ دیتا ہے، یہ عقیدہ بچے کے ذہن میں بٹھانے کے لیے ان کی والدہ نے جب بھی وہ مدرسہ پڑھ کر واپس آتے تو کہتے تھے کہ بیٹے اللہ سے مصلی بچھا کے دعا مانگو، 2 رکعت نماز پڑھ کے، اللہ تعالیٰ تمہیں شکر کی ڈلی دیں گے۔ اس زمانے میں وہی چاکلیٹ تھی، تو ان کی والدہ کیا کرتی تھی، ان کے آنے سے پہلے ہی مصلی کے نیچے وہ شکر کی ڈلی رکھ دی تھی۔ اب بچہ 2 رکعت نماز پڑھتا، اس کے بعد ہاتھ پھیلا کے اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ مجھے شکر کی ڈلی دے دے، کیونکہ تو ہی سب کچھ دینے والا ہے۔ اس کے بعد جب مصلی اٹھا تھا تو اس کو شکر کی ڈلی مل جاتی۔ یہی کئی دن تک سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن والدہ کسی کام کے لیے باہر چلی گئی تھی، اب بچے کے مدرسے سے واپس آنے کا وقت ہو گیا تو وہاں سے بے چین ہو رہی تھی۔ بچہ معمول کے مطابق گھر آئے گا، ہاتھ منہ دھوئے گا، مصلی بچھائے گا اور نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرے گا اور مصلی اٹھائے گا، تو وہاں اسے شکر کی ڈلی نہیں ملے گی، کیونکہ آج میں وہاں نہیں ہوں، پھر میرے بچے کا عقیدہ خراب ہو جائے گا۔ اتنے دن میں نے جو محنت کی ہے اس میں پانی پھر جائے گا، یہ سوچ کے وہیں دعائیں کرتی رہی، پریشان رہی۔ جلدی سے کام ختم کر کے دوڑے ہوئے گھر آئی تو دیکھا کہ بچہ اطمینان سے سو رہا ہے۔ اس کے بعد جب بچہ بیدار ہوا تو ماں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، اے بیٹے کیا ہوا، آج تو نے 2 رکعت نماز پڑھی؟ بچے نے کہا ہاں میں نے نماز پڑھی، کیا تجھے مصلی کے نیچے سے شکر کی ڈلی ملی؟ تو بچے نے کہا ہاں ماں، آج ایسی ملی کہ وہ ایسے مزیدار تھی کہ ویسے مزیدار کبھی بھی نہیں تھی۔ تو اس طرح سے تربیت کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ آگے چل کے اولیاء بنے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ماں کا گود جو ہے وہ بچوں کا پہلا مدرسہ۔ اسی لیے ہمارے بزرگان دین کہتے ہیں کہ جب رشتے کے لیے لڑکی تلاش کرو تو دیکھو کہ وہ بچی، وہ جو لڑکی ہے جس کو تم اپنی بیوی بنا کر لانا چاہتے ہو، اپنے بچوں کی ماں بنانا چاہتے ہو، وہ کیا کتنی دیندار ہے، نمازی ہے کہ نہیں ہے، پردہ کرنے والی ہے کہ نہیں ہے۔ صرف یہ نہ دیکھو کہ وہ مال والی ہے کہ نہیں ہے، خوبصورت ہے کہ نہیں ہے، اچھا خاندان، یہ نہیں۔ فاصبر بذات الدین، دیندار عورت کو انتخاب کر کے کامیاب ہو جاؤ۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرمائی۔ تو بزرگوں اور دوستوں، ماں کی تربیت کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ اگر ماں باپ بچوں کے سامنے غلط باتیں کہیں گے تو بچے وہ بھی نوٹ کرتے ہیں۔ اگر شوہر غصے میں بیوی کو
بچوں کے سامنے ڈانٹ دیا، کچھ گالی دے دیا، تو بچے بھی سب دیکھتے ہیں، اب وہ بھی سیکھیں گے۔ ایک مرتبہ ایک دادا اپنے پوتے کو نصیحت کر رہے تھے۔ اب پوتا سب کچھ سننے کے بعد دادا کو کہنے لگا، دادا جان میرا سر مت کھاؤ۔ کیا بولتا ہے؟ پوتا بولتا ہے دادا کو، میرا سر کھاؤ نہ بولتا۔ پریشان دادا۔ تو دیکھا گیا اس سے پہلے دادا بھی اسی طرح دادی کو نصیحت کر رہے تھے اور بچہ وہاں موجود تھا، پوتا۔ اب دادی نے دادا کی بات سن کر یہی کہا تھا، نصیحت سب سننے کے بعد، جی میرا سر کھاؤ نہ کو دی۔ اب وہ ہوش ہو گیا۔ تو بچے اتنے تیز ہوتے ہیں، اس لیے بچوں کے سامنے ہرگز ماں باپ کو چاہیے کہ وہ ایسی غلط چیزیں جو ہیں ہرگز نہ اپنی زبان سے نہ لائیں۔ ان کے سامنے اگر ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے ٹی ویاں دیکھتے رہیں گے، غلط چیزیں دیکھتے رہیں گے، تب ان کے ذہن سے بھی اس کی برائی ختم ہو جائے گی۔ اگر ہم نمازوں کی پابندی نہیں کریں گے تو وہ بھی سمجھیں گے کہ نماز ضروری نہیں ہے۔ اگر ہم ان کے سامنے جھوٹ بولیں گے تو وہ بھی سمجھیں گے کہ جھوٹ بولنا کوئی برا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابیہ اپنے بچے کو بلا رہی تھی، تو بلاتے ہوئے انہوں نے ہاتھ بند کر کے کہا کہ اے بیٹے آ جاؤ، میں تمہیں کچھ دوں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا واقعی تمہارے ہاتھ میں کچھ تھا دینے کے لیے؟ صحابیہ نے کہا، ہاں میرے ہاتھ میں اللہ کے نبی کھجور تھی، میں وہ بچے کو کھجور دینا چاہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر تمہارے ہاتھ میں کھجور نہ ہوتی، صرف بچے کو اپنے پاس بلانے کے لیے تم اس طرح کہہ رہی ہوتی، تو تمہارے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھا جائے۔ اب کچھ بھی نہ ہو اور بچہ قریب آ جائے اور اسے نہ ملے تو وہ کیا سوچے گا؟ اس طرح سے جھوٹ بولنا جائز۔ تو بزرگوں اور دوستوں، بچوں کی تربیت اس طرح بچپن ہی سے کرنا ضروری ہے، اور وہ ان کا سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے اور گھر کا ماحول ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر کے ماحول کو درست کریں۔ اور دوسرا اہم کردار استاذ کا ہے۔ بچوں کی تربیت میں سب سے بڑا دخل استاذ کا بھی ہوتا ہے۔ جس مکتب میں، جس مدرسے میں آپ اپنے بچے کو داخلہ دلوائے ہوں، تو وہاں کے اساتذہ کا بھی ان کی تربیت میں بڑا دخل ہوتا ہے۔ پالنپور میں حضرت مولانا عبدالحفیظ رحمۃ اللہ علیہ خدمت کے لیے گئے، وہاں مکتب شروع کیا۔ تو ایک بچہ آیا، تو حضرت نے دیکھا کہ بچہ بڑا ہونہار ہے، بڑا ذہین ہے، تو حضرت نے ان کو کئی کتابیں پڑھا دی وہیں۔ اب اس کے بعد ان کا اس گاؤں کو چھوڑ کر جانے کے ارادہ ہوا، تو بچے کی والدہ سے کہا کہ میری تم سے درخواست ہے کہ تم بچے کو میرے ساتھ بھیج دو، میں اپنے یہاں لے جا کے اسے پڑھاؤں گا، اس کے بعد بڑے مدرسے میں داخل کرواؤں گا۔ ماں نے ہاں کہہ دیا۔ اس وقت بچے کے دوسرے رشتہ دار بھی آئے ہوئے تھے، انہوں نے بچے کی ماں سے کہا کہ تم کہاں اپنے بچے کو ضائع کر رہے ہو، دنیا کی تعلیم میں لگاؤ، فلاں ڈگریاں حاصل کرے گا اور وہ ایک دن جو ہے بہت زیادہ کمانے والا ہوگا، تمہاری دنیا جو ہے سنور جائے۔ لیکن ماں نے نہیں سنا، اپنے بچے کو حضرت کے حوالے کر دیا۔ اب وہ حضرت مولانا عبدالحفیظ رحمۃ اللہ علیہ اپنے علاقے کو گئے، پڑھایا۔ اس کے بعد جب ان کو اونچی تعلیم حاصل کرنا دینی اعتبار سے کا جب ان کی عمر ہو گئی، تو حضرت نے ان کو لے جا کے دارالعلوم دیوبند میں داخل کروایا۔ وہاں وہ حضرت مولانا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اعزاز علی رحمۃ اللہ علیہ، ایسے بڑے بڑے اکابر علماء سے انہوں نے حاصل کیا، اور انہوں نے وہاں سے فراغت حاصل کی۔ اور ایک بات بولنا تھا، تو وہ جو رشتہ دار جو ماں کو پھسلا رہے تھے، گمراہ کر رہے تھے کہ تم دنیا کی تعلیم دو، دین کی تعلیم سے کیا ملے گا، تو ماں نے کہا تھا ایک دن ایسا آئے گا کہ میرے بچے کے پیروں پہ دنیا گرے گی، یہ کہا تھا۔ تب جب وہ فارغ ہو کر گئے تو کون ہے وہ معلوم ہے؟ وہ حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، لسان التبلیغ۔
ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا چمکایا کہ دنیا ان کے پیروں میں گر گئی، تو ان کی ماں کی کہی ہوئی بات پوری ہو. تو اس میں ماں کا بھی دخل ہے، استاذ کا بھی دخل ہے. استاذ سمجھ گئے کہ یہ ہیرا ہے، یہ بڑھے گا، یہ لائق بنے گا، فوراً ان کو پڑھایا اور ان کو ان کی تعلیم دلانے کے لیے بڑے مدرسوں میں داخل کرایا. تو آخر چل کر وہ کیا ہے، مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ بنے. تو استاذ کا بھی دخل ہو گیا. اسی طرح سے حضرت مولانا، اسی طرح سے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، ان کے باپ کا انتقال ہو گئے، یتیم ہو گئے تھے، ان کی ماں اکیلی تھی. انہوں نے بچے کو، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو بچے تھے ان کو ایک دھوبی کے پاس بھیجا، جاؤ جا کے کام کرو تاکہ گھر چل سکے. کسی طرح سے وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سبق میں چلے گئے. ان کو دین پڑھنے کا شوق تھا، دین کا علم حاصل کرنے کا شوق تھا. حضرت امام صاحب بھی سمجھ گئے کہ یہ ہونہار بچہ ہے، تو ان کو پڑھانے لگے. ماں کو کسی طرح معلوم ہو گیا کہ یہ کام کرنے کے لیے، کام سیکھنے لیے نہیں جا رہے ہیں بلکہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. تو ڈانٹا کہ میں نے تو تم کو کام سیکھنے کے لیے بھیجا، تم دین پڑھنے کے لیے چلے گئے، اس سے کیا ملے گا. تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سے آ کر کہا، امام صاحب سے، امام صاحب نے کہا کہ اپنے والدہ سے کہو کہ میں بہت بڑا کام سیکھنے جا رہا ہوں. اس کے بعد ایک مرتبہ والدہ ہی امام صاحب کے پاس آ گئی. میں نے تو اپنے بچے کو کام سیکھنے کے لیے بھیجا دھوبی کے پاس، آپ اس کو اپنے درسگاہ میں لے کر آئے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ بہت بڑا کام سیکھ رہا ہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ پستے کا بنا ہوا فالودہ کھائے گا، پستے کا بنا ہوا فالودہ کھائے گا. تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے سمجھا شاید مجھے تسلی دینے کے لیے کہا ہے. لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جب بڑے ہوئے تو پوری دنیا کے چیف جسٹس بنے، قاضی القضات. اس وقت ہارون رشید جو بادشاہ تھا وہ بادشاہت کر رہا تھا. اس نے ایک مرتبہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی ضیافت کی اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آج میں آپ کو ایک ایسی چیز پیش کر رہا ہوں کہ ویسی چیز آپ کبھی بھی آپ کھائے نہیں ہوں گے، پیے نہیں ہوں گے. یہ چیز میرے لیے بھی کبھی کبھار ہی بنتی ہے، لیکن میں یہ روزانہ میں آپ کی خدمت میں بھیجوں گا. چنانچہ پیش کیا گیا تو دیکھا تو وہ پستے کا بنا ہوا فالودہ تھا. تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو یاد آ گیا امام صاحب کا، تو میرے استاد نے جو کہا وہ سچ ہو گیا. تو بہرحال استاذ کا بھی دخل ہوتا ہے بچوں کی تربیت. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جس استاذ کے ہم حوالے کر رہے ہیں، جس مدرسے کے حوالے کر رہے ہیں، وہ صحیح مدرسہ ہے، صحیح ماحول ہے یا نہیں، یہ بھی ضروری ہے. اور تیسری چیز جو بچوں کی تربیت میں جس کا بہت بڑا دخل ہے وہ ہے ماحول، معاشرہ. ماحول جیسا ہوگا بچہ بھی ویسا ہی بنے گا. اب محلے کے اندر جماعت کا کام ہو رہا ہے، مکاتب قائم ہیں، مدرسے قائم ہیں، تو پوری گلی کے اندر ایک ماحول بنے گا. اب اس ماحول کی وجہ سے ہر بچہ وہاں جانے کی کوشش کرے گا. وہ میرا دوست پڑھ رہا ہے تو میں بھی جاؤں گا. بچوں کے اندر خواہش ہوگی، میرا دوست جو ہے وہ پارہ پڑھ رہا ہے، میں پورا قرآن پڑھ لوں گا، ناظرہ ختم کر لوں گا، یہ شوق آئے گا. تو مکتب مدرسوں کا بھی بہت بڑا دخل ہے بچوں کی تربیت. اس لیے بزرگوں اور دوستوں، ہمیں ہر محلے میں، ہر مسجد میں زیادہ سے زیادہ مکاتب کو کھولنا چاہیے، مدارس کو کھولنا چاہیے، کیونکہ یہیں سے دین بنتا ہے، دین مضبوط ہوتا ہے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر علماء دیوبند کے شیخ ہیں، وہ پیر صاحب ہیں. وہ فرماتے تھے مجھے اپنے کسی عمل پر بھروسہ نہیں ہے، امید نہیں ہے، سوائے اس کے کہ میں نے جو کچھ مکتب میں بچوں کو پڑھایا اسی پہ مجھے امید ہے کہ اللہ میری مغفرت کر دے گا، اللہ میری بخشش کرے گا. تو مکتب کی تعلیم پر حضرت کہتے تھے کہ مجھے اعتماد ہے، امید ہے کہ اللہ میری بخشش کر دے گا.
کیونکہ مکتب کی تعلیم ہی سے بچوں کی بنیادی عقیدہ صحیح ہوتا ہے. اللہ کیا ہے, اللہ کی قدرت کیا ہے, نبی کسے کہتے ہیں, دین کی ضروری بنیادی باتیں ان کے ذہنوں میں بیٹھتی. اب جب یہ باتیں جب ان کے ذہن میں بیٹھ جائیں گے, اب اس کے بعد کسی بھی بڑے سے بڑے کالج میں پڑھے, اسکولوں میں پڑھے, اور وہاں کیسے بھی غلط سلط عقیدے سکھائے جائیں, ہمارے بچے ہرگز دین سے نہیں ہٹیں گے. مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب رحمۃ اللہ دامت برکاتہم نے ایک مرتبہ قصہ سنایا کہ گجرات میں ایک مرتبہ زلزلہ آیا, زبردست زلزلہ. تو لوگ بہت سی تنظیم والے امدادی سامان تقسیم کر رہے تھے, کھانے پینے کی چیزیں, بستر وغیرہ. تو وہ تنظیمیں مسلمان تنظیمیں تھی, غیر مسلم تنظیمیں بھی تھیں. تو ہم بھی اپنی جماعت کے ساتھ جا رہے تھے. ایک جگہ دیکھا کہ ایک علاقے میں غیر مسلم تنظیم ایسے متاثر لوگوں کو کچھ امدادی سامان تقسیم کر رہے ہیں, بانٹ رہے ہیں. دیتے ہیں, ہر ایک کو سامان دیتے ہیں, اور دیتے ہوئے ان سے کفریہ کلمہ کہنے کو مجبور کرتے ہیں کہ تم رام کی بات کہو. تو ہم نے دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں, وہ بول کے وہ چیز لے کر جا رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ ایک 6-7 سال کا چھوٹا سا بچہ وہ بھی لین میں آیا. جب اس کا نمبر آیا, سامان بھی لے لیا, اور وہ لوگوں نے اس سے کہا کہ تم یہ کہو کفریہ کلمہ. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ بچہ ان کا سامان ان کے منہ پر پھینک دیا. کفریہ کلمہ کہنا گوارا نہیں کیا, کفریہ کلمہ کہنا گوارا نہیں کیا, باہر آ گیا. ہم نے جا کے اس سے ملاقات کی. ہم نے اس سے پوچھا بیٹے کیا کہا انہوں نے. اس نے کہا کہ انہوں نے مجھے میرے دین کو چھوٹے سے دنیا کے معمولی سامان کے خاطر ایمان کو خریدنا چاہا. مجھے گوارا نہیں ہوا کہ میں ایک دنیا کے اس معمولی سے سامان کے لیے اپنا ایمان بیچ. چھوٹا سا بچہ, وہ جانتا تھا کہ کفریہ کلمہ ہے. اتنا ایسا عقیدہ مضبوط ہو بچے کو کیسا پیدا ہوا. ایسے ہی چھوٹے چھوٹے مدرسوں کے ذریعے سے. بزرگوں اور دوستوں, آج کل ماحول بہت خراب ہے. اسکولوں میں بہت ہی ماحول خراب ہے. بہت کوششیں ہوتی ہیں کہ مسلمان بچوں کے عقیدے بگڑ جائیں, مسلمان بچوں کے عقیدے خراب ہو جائیں. یہ تو ایک طرف ہے, مکتب میں پڑھنے کا فائدہ ہے. دوسری طرف حضرت مولانا اسد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ہم اپنے قافلے کے ساتھ جا رہے تھے. راستے میں دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ آیا اور راستے میں جو پتھر تھا اس کو ایک کنارے پہ ڈال دیا. میں کیا وہاں گاڑی رکوایا اور بچے کو بلا کے پوچھا کیا نام ہے. اس نے کہا کہ میرا فلاں نام ہے. معلوم ہوا کہ مسلمان ہے. میں خوش ہوا, ماشاء اللہ کسی مدرسے کی تعلیم ہوگی, مکتب کی تعلیم ہوگی, کہ کتنا اچھا کام کر رہا ہے. میں نے پوچھا کہ بچے اس طرح سے راستے میں پڑی ہوئی چیز کو اٹھانے کی تعلیم تجھ کو کس نے دی, کس نے کہا اس طرح سے کرنے کو. تو حضرت کہتے ہیں اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ, اس کا جواب سن کے میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی. اس نے کہا کہ یسوع مسیح نے ایسا کہا. اب ان کا جو اسکول ہے وہ کرسچن اسکول ہے. اب وہاں بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ یسوع مسیح نے ایسا کہا ہے, ویسا کہا ہے. اب چونکہ وہ بچے کی دینی تعلیم نہیں, مکتب کی تعلیم نہیں, مدرسے کی تعلیم نہیں, اب جس کی وجہ سے وہ کیا ہے وہی صحیح سمجھ رہے. تو بزرگوں اور دوستوں, اس طرح سے ہمارے بچوں کا دین, عقیدہ, ایمان خراب کیا جا رہا ہے. تو ایسے وقت میں بے حد ضروری ہے کہ ہم ہر محلے میں, ہر مسجد میں جائزہ لیں کہ ہمارے محلے میں کتنے گھر ہیں, کتنے بچے ہیں, ہر بچہ مکتب کو آتا ہے کہ نہیں. تو محلے کے ہر ایک جوان, ہر ایک بڑے ذمہ دار کی یہ ضرورت ہے, فرض ہے. یہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا ہم سے, اللہ کے سامنے کیا جواب دیں. ہم ذمہ دار ہیں, اللہ پوچھے گا تو کیا جواب دیں. اس لیے بزرگوں اور دوستوں, اس سلسلے میں فکر کریں. اگر ہیں مکاتب, مدرسے ہیں,
تو اللہ کا شکر ادا کریں. اپنے ہر بچے کو جو ہے مکتب کو مدرسے کو اگر نسوان ہے الحمدللہ یہاں اس محلے میں نسوان بھی ہے تو اپنے بچیوں کو بھی وہاں بھیجنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور ہماری نوجوان نسل کی اور ہمارے بچوں کی ایمان کی عقیدے کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.